کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم مانے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، میرا سر آپ کے قدموں پہ ہے تو اس کا کیا شکوہ، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں چاہا وہاں رکھ دی۔ آج اللہ کے حضور اور اللہ کے دلبر کے حضور بندگان خدا حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہیں، اور جو حاضر ہو گئے ہیں ان کی کیف و مستی کا عجیب عالم ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں، جب کعبے کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہاں یہ در اور کہاں میں، کہاں میری ذات اور کہاں یہ آستانہ، مجھے بھی یہاں بلایا گیا ہے، مجھ پہ بھی کرم کیا گیا ہے، اور اتنا کرم کہ جس کے قابل میں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ وہ ایک شخص جس کی آرزوؤں میں، جس کی خواہشات میں کبھی یہ بات غالب نہیں ہوتی کہ وہ بھی یہاں پہنچے اور یکسر اس کے لیے بلاوے کا مجدہ آ جائے، تو وہ جب کعبۃ اللہ کے پاس آتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے، طواف کرتے وقت اپنے آپ میں جھانکتا ہے، اللہ اکبر، تڑپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، مچل جاتا ہے کہ پروردگار عالم اب تو نے جب کرم کر ہی دیا، بلا ہی لیا۔ جس طرح بھی حافظ غلام مصطفیٰ قادری پڑھ رہے تھے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، بندہ نوازیاں میرے کبریا کی، میرے خالق کی، میرے پالن ہار کی، میں نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا ہوں، وہ کرم نوازیوں پر کرم نوازیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی کرم نوازی کیا ہوگی کہ اس نے مجھے اپنی رحمت سے دور نہیں رکھا، بلکہ آج اپنے گھر میں بلا کر مجھ پر یہ آشکار کیا کہ میرے بندے تو مجھ سے دور ضرور ہوتا ہے، مگر تیرا رب تجھ سے دور نہیں ہے، تیرا رب تیرے پاس ہے، تیرا رب تجھے اپنے پاس بلا چکا ہے، اب اپنے رب سے قریب ہو جا، اب اپنے رب کے گھر کے قریب ایسے چکر لگا، ایسے کیف و مستی میں پھر اور گھوم کہ تیری اداؤں پہ تیرے رب کو پیار آ جائے، اور وہ اپنے فرشتوں کی جماعت میں تیرا نام پکار کر کہے مجھے اپنے اس بندے کی ادا پر پیار آیا ہے، جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میرے انعام یافتہ بندوں میں نے اس کا شمار کر دیا۔ وہی لذتیں اور وہی کیفیات جب شاعر نے رقم بند کی تو کس انداز سے کی، سماعت کیجئے۔ دکھ ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف
طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشقوں کے سردار پیشوا رہبر رہنما اعلیٰ حضرت نے لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حرم کی خاک پر سر ہے، اللہ اکبر۔ جب حرم کی خاک پر، اور یہ حج کا موقع، یہ تو موقع ہی ایسا ہے کہ حرم کی خاک پر جبینیں خم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حرم کے سوا ان تمام نشانیوں پر جنہیں اللہ نے شعائر اللہ کہہ کر یاد کیا، ابراہیم علیہ السلام اور اس خانوادے پر کروڑوں درود و سلام کہ جن کی دلبرانہ اداؤں پر رب کو پیار آیا اور آج لازم و ملزوم ہو گئیں۔ وہ عرفات کا میدان، وہ صفا مروہ کے چکر، وہ منی، اللہ اکبر۔ حاجیوں کی ادائیں، حاجیوں کو آج بالکل یاد نہیں اپنی خطائیں، بس آج تو ہیں رب کی عطائیں، مسلسل عطائیں۔ آج اسی شیطان کو یہ حاجی پتھر مار رہے ہیں جو سارا سال ان پر اپنی زور آزمائیاں کرتا ہے، مگر آج اس سے یکسر بیگانے ہو گئے، اور بیگانے ہو کر اسے پتھر مار کر لعنتیں بھیج کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ تو ہمارا نہیں ہے، ہمارا صرف وہ ہے، ہمارا صرف وہ ہے، ہمیں پالنے والا بھی وہ ہے، تو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ ہمارا خالق و مالک اور معبود برحق ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج بندگان خدا اعتراف گناہ اور اعتماد کرم کے درمیان کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت سے پر امید ہیں کہ آج رب ان کی ان اداؤں کے بدلے انہیں مغفرت کے پروانے عطا فرمائے گا۔ آج اپنے حاجیوں پر اللہ لطف و کرم کی بارشیں پراگندہ بال لیے، مجنوں کسی حالت میں جب یہ بندہ خدا کا کفن لپیٹ کر جانب منزل کیف و مستی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے نہ تپش کا اندازہ ہے، نہ اپنے اوپر گرد کا کوئی احساس ہے، بس ایک ہی احساس ہے کہ مجھے اپنے رب سے قریب ہونا ہے۔ آج مجھے اپنے رب کی لطف و عنایات کی بارش میں نہانا ہے، اور وہ بظاہر تو نہیں دکھ رہا ہوتا نہاتا ہوا، مگر ان سے نہا کر بظاہر پراگندہ ہے، مگر اجلا اور شفاف ہو کر واپس لوٹتا ہے، اور یہی کہتا چلا جاتا ہے، یہی اس کی التجائیں اور یہی اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو غیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو غیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اپنے سخن میں یکتا ہیں، اور اسناتیہ غزل کی جو صنف ہے اس کو جس انداز سے آپ نے متعارف کروایا، اللہ اکبر، یہ کلام چونکہ مولانا حسن کا ہے تو میں آپ ہی کی حمدیہ کیفیات کے اختتام کو اس جانب لے کر جاتا ہوں کہ جہاں انشاءاللہ زہیب اشرفی اس سفر کو آگے جانب منزل لے کر چلیں گے، اور حاجیوں کو وہ دعوت، اللہ دیکھیں جب یہ دعوت، اب تک تو حاجی لرز رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور ڈر رہے تھے، خوف خدا ان پر طاری تھا، لیکن جیسے ہی انہیں اس کیفیت کا اشارہ ملتا ہے کہ اب انہیں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو جانا ہے، اللہ اکبر، شہنشاہ زمن نے ایک حمد لکھی اور اس حمد کا اختتام دیکھیں کیا کیا، فرماتے ہیں
فکر اسفل ہے میری، مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا، طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، 7 پردوں میں نظر اور نظر میں عالم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب روحوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر، وہ بستی کیسی بستی ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری